اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے آقا و مولا اپنے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اصل خر بود و بہبود تخم وجود ہیں، قاسم کنز نعمت حکیم و علیم، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، میر چرخ نبوت گل باغ رسالت، شہر یار ارم تاجدار حرم ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی، یا رسول اللہ آپ کی ذات پر میرے ماں باپ قربان جائیں، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، مجھے بتائیں کہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، ولا جنت ولا نار، نہ ابھی جنت بنی تھی نہ دوزخ بنا تھا، ولا ملک ولا سماء ولا ارض، نہ کوئی فرشتہ بنا تھا نہ آسمان نہ زمین بنی تھی، ولا شمس ولا قمر، نہ سورج بنا تھا نہ ابھی چاند بنا تھا، نہ سورج بنا تھا نہ ابھی چاند بنا تھا، ولا جنی ولا انسی، نہ کوئی جن بنا تھا نہ کوئی انسان بنا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا مرشد محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کو سب سے پہلے تخلیق فرما کر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو جاری فرما دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر لیا، ایک محفل سج گئی، اور محفل میں کوئی غیر نبی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اللہ خود صدر محفل ہے، خود محفل کو سجانے والا ہے، خود سامعین کو بلانے والا ہے، اور شمع محفل جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے ایک میثاق لیا، پختہ عہد لیا، تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے گروہ انبیاء میں آپ کو کتاب و حکمت سے سرفراز فرماؤں گا، نبوت اور رسالت کے تاج تمہارے سروں پر سجاؤں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ، پھر آمینہ کا لخت جگر یہ خاص رسول محمد تشریف لے آئیں، مصدق لما معکم، تمہاری نبوتوں کی تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتے ہوئے جو تمہارے پاس ہیں، معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم سب نے میرے حبیب مکرم علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، اور ضرور میرے حبیب کی مدد بھی کرنی ہے، ضرور ضرور ایمان لانا ہے، ضرور ضرور میرے حبیب کی مدد کرنی ہے۔ نبیوں اپنے کلمے پڑھانے چھوڑ دینے ہیں، تم نے بھی میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے، اور تمہاری امتوں نے بھی میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر میرے حبیب کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ میرے حبیب کی مدد بھی کرنی ہے۔
قال اقررتم، فرمایا نبیوں کیا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا اے ہمارے اللہ، ہمارے رب، اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، ہم تیرے نبی پر ایمان لائیں گے، تیرے نبی کی مدد کریں گے۔ قال فاشہدوا، فرمایا ایسا ہی ہے تو ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ اے آدم تم شیش کے گواہ بن جاؤ، اے ابراہیم تم نوح کے گواہ بن جاؤ، اے موسیٰ تم عیسیٰ کے گواہ بن جاؤ، تم سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب گواہ بن جاؤ، تمہارے ساتھ میں بھی اس بات پر گواہ بن جاتا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد پھر گیا، جو اس کے بعد پھر گیا، بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی نبی بدل نہیں سکتے، لیکن پھر بھی زور دیا اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے۔ تو میرے دوستو، اس معاہدے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ محفل سجائی گئی اور اس میں حضور کے آنے کا ذکر ہوا، لہٰذا یہ محفل میلاد ہے جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سجائی تھی۔ خود عظمت مصطفیٰ کا بیان اللہ نے فرمایا، عظمت مصطفیٰ کے بیان سننے کے لیے سامعین جن کا انتخاب فرمایا وہ سب سے افضل ترین مخلوق یعنی انبیاء علیہم السلام کا انتخاب فرمایا۔ کائنات کے وجود سے پہلے ہی اپنے نبی علیہ السلام کے ذکر کو جاری فرما دیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا نبی ہمارے نبی کو بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سے اقرار بھی لیا، پھر تمام نبیوں سے فرمایا آپس میں گواہ بن جاؤ، اور آخر میں فرمایا اس بات پر میں تم سب پر گواہ بن جاتا ہوں، اور فرمایا جو پھر جائے گا وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کو اس لحاظ سے دو شانوں کا جامع بنایا، ایک شان بدع نبوت یعنی نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی، اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا اختتام ہوا، حضور پر رسالت کا اختتام ہوا، یعنی شان ختم رسالت۔ تو پتہ کیا چلا کہ تاجدار بدع نبوت بھی ہمارے نبی ہیں اور تاجدار ختم رسالت بھی ہمارے آقا و مولا ہیں۔ دائرہ نبوت کا ابتدائی نقطہ بھی میرے رسول ہیں اور نقطہ انتہا بھی میرے رسول ہیں۔ یعنی حضور کو نبوت تو پہلے ملی، لیکن نبوت کا اظہار یعنی بعثت اس زمین میں آ کر رسول اللہ کی بعثت تمام نبیوں کے آخر میں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نقل کرنے والے امام احمد بن حنبل، امام حاکم، امام طبرانی، ابو نعیم، امام بخاری، ابن عاصم، عبداللہ بن احمد فی السنہ، اور کہا اس کی سند صحیح ہے، اور ابن سعد، ابن حبان ثقات کے اندر، امام ترمذی، اور فرمایا حسن ہے، حدیث صحیح ہے، اور پھر امام حیثمی اور فرمایا اس کے رجال صحیح ہیں۔ یہ ہے حدیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، حضور آپ کے لیے نبوت کب فرض کی گئی، کب واجب کی گئی، کب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی؟ قال آدم بین الروح والجسد، قال آدم بین الروح والجسد، رسول اللہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی منزلیں طے فرما رہے تھے، مجھے اس وقت بھی اللہ نے نبوت عطا فرما رکھی تھی۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کو امام احمد نے، امام طبرانی نے، ابن عاصم نے نقل فرمایا۔
اور اس کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا حدیث صالح، وہ کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیل متی کتبت نبیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی لکھے گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ پھر ارشاد فرمایا تیسری حدیث مبارکہ کہ متی جعلت نبیا، حضور آپ کب نبی بنائے گئے؟ پہلی حدیث مبارکہ میں تھا کہ متی وجبت لک النبوہ، اور دوسری میں متی کتبت نبیا، اور تیسری حدیث متی جعلت نبیا، حضور آپ کب نبی بنائے گئے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اس کو امام احمد نے نقل فرمایا اور فرمایا اس کے رجال صحیح ہیں۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ حضرت میسرۃ الفجر سے ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا متی کنت نبیا، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ حضور تھے تو نبوت تھی، حضور تھے تو نبوت، کون تو نبیہ میں تھا، کس حال میں کہ میں اللہ کا نبی تھا۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔